بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوتھالوجی سیریز کے اندر ہم نے شروع کی ہوئی ہے مذاہب کا بر صغیر میں سماجی اثرات کے متعلق۔ آج کا جو قسط ہے وہ ہندوازم کے متعلق ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ جتنے بھی ریلیجنس ڈسکس ہو رہے ہیں یہ ایک قسم کی اسٹڈی کہہ لیجئے یا میری سمجھ کہہ لیجئے سوشیولوجی کے حوالے سے، یا جو سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اور کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، یا معاشرے کے ایک جو کلی طور پہ رہنے والے انسانوں کو کس طرح سے لے کر چلتی ہیں، یہ اس سے متعلق ہے کہ گریڈنگ مذہب کی یا کسی کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے نہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں ہندوازم سے، اور اس میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی طالب علم نے یا کسی بھی انسان نے دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ جاننا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب کیسے شروع ہوا، مذہب کا پھیلاؤ کیا ہے، مذہب کس طریقے سے سائیکولوجیکلی لوگوں کو ڈیولپ کرتا ہے یا خاص رو میں لے کے چلتا ہے، تو ہندوازم سے بہتر ریلیجن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا لگا ہے تقریباً 1 سال سے میں نے ان ریلیجنز پہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کی بیسک وجہ میری ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے جس کو لگیں گے ابھی کچھ سال۔ تو میں جوں اس چیزوں کو پڑھ رہا ہوں یا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں ایشینٹ انڈیا کو، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوازم کسی ایک مذہب یا ریلیجن کا نام نہیں ہے، بلکہ گلیکسیز اور ملٹیپل ریلیجنز کو ہندوازم کہتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہندو لفظ ہے، جو سب سے ایک یونیک اور علیحدہ بات ہے دوسرے ریلیجن سے اس ریلیجن کے اندر، کہ ہندو کا لفظ ایک بگڑی ہوئی چیز ہے سندھو کی، یعنی کہ جو انڈس ویلی ہے یا جو سندھ دریا ہے، جو پہلے سندھو دریا کہلاتا تھا اور ابھی بھی سندھ کے ہمارے رہنے والے لوگ اس کو سندھو دریا ہی کہتے ہیں، اس کو جب ایرانینز نے اس کا نام لینے کی کوشش کی تو انہوں نے سین کی بجائے ہے لگا دیا، اور یہ جگہ جن سے سندھ تھا وہ ہند بن گیا، یا جو سندھو تھا وہ ہندو بن گیا۔ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ اس کے جو ایشینٹ انڈیا ہے اس کے پیریڈز کون کون سے ہیں، یعنی کہ کون کون سے زمانے اس میں سے گزرے ہوئے ہیں، اور یہ کتنا پرانا ہے، اور کیسے اس نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش شروع کی، اور اس کے مختلف دوسرے جغرافیکل جو ایریاز تھے اس زمانے کے، اس پہ کیا اثرات شروع ہوئے۔ میں اس چیز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں، یعنی کہ ایشینٹ انڈیا کو، ایک اس کا پری ویدک ایریا ہے، ایک اس کا ویدک ٹائم پیریڈ ہے، اور ایک پوسٹ ویدک ٹائم پیریڈ ہے۔ پری ویدک ایریا کچھ اس طریقے سے ہے کہ غالباً ایسا لگتا ہے، جو یہ تحقیق ہے، یہ ایک قسم کے کچھ آرکیولوجیکل جو سی اثرات ہیں ان کے ذریعے سے بھی پتہ چلی، اور اس کے علاوہ جو جینیٹکس کا علم ہے، جو انسان کا ڈی این اے کے ذریعے سے مختلف علم ہمیں دیتا ہے، یہ اس کا کمبینیشن سے پتہ چلا کہ غالباً یہاں پہ جو انسان کا پڑاؤ ہے آج سے 50 سے 70 ہزار سال پہلے شروع ہوا، اور اس کے جو اثرات ملے ہیں آرکیولوجیکل ریمین سے، وہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے مدھیہ پردیش، وہاں سے ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرینز کا پیریڈ، جو ویدک پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے، بہت پہلے یہاں پہ لوگ بستے تھے، اور ان سے پہلے والے لوگوں کا جب تھوڑا بہت جن کے متعلق علم ہوا ہے، ان کو دراوڑی نسل کے لوگ کہتے تھے۔ بالکل اس طریقے سے جیسے ہندوازم جو سا ہے اس کو سب سے پرانا مذہب کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو سب سے پرانی ایگزسٹنگ زبان اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ دراوڑی زبان ہے، جس کے اندر تامل اور یہ ملیالم وغیرہ جنسی ہیں موجود ہیں، اور تامل زبان جنسی ہے وہ دنیا کی قدیم ترین ایگزسٹنگ لینگویج کہلاتی ہے۔ تو 50 سے 70 ہزار سال پہلے واللہ عالم یہ لوگ جو ان سے ادھر آئے
جو دراوڑی نسل کے لوگ تھے یہ ان کا روٹ کیا تھا. موسٹ پرابلی دوسرے بہت سارے بنی نوع انسان کی طرح یہ افریقہ سے ہی شاید آئے ہوں گے. اور جب یہ مختلف علاقوں میں خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا والی سائڈ پہ انہوں نے بسنا شروع کیا تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ معاشرہ تبدیل بننا شروع ہو چکا ہوگا. لیکن جس چیز کا ہمیں زیادہ بہتر علم ہے وہ ویدک پیریڈ کا ہے. ویدک پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے انڈس ویلی کے سویلائزیشن کے سے تھوڑا سا بعد میں، کیونکہ انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی کہ جو سا ہمارے یہ ملک پاکستان کا یا سندھ دریا کا جو ہمارا ایریا کہلاتا ہے، یہاں سے جسے کہا جاتا ہے کہ قدیم ہندوستان کی جو اصل تاریخ کا آغاز ہوا ہے، جو سویلائزیشن کے روپ میں شروع ہوئی، وہ انڈس ویلی سے شروع ہوئی ہے. انڈس ویلی وہ جگہ ہے یعنی کہ آرینز ابھی نہیں آئے، جہاں جن کی دو آبادیوں کے متعلق ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک موہنجو دڑو اور ایک ہڑپا. یہ دونوں آبادیاں ویدک پیریڈ سے پہلے موجود تھیں اور انڈس ویلی کے ایک قسم کی ریپریزنٹیٹیو سویلائزیشنز کے طور پہ جانی جاتی ہیں. اس پیریڈ کے اندر کوئی خاص مذہب کے متعلق نہیں پتہ چلتا. بعض آپ کو ہندو دوست ایسے ملیں گے جو موہنجو دڑو کو اور ہڑپا کو بڑے کانفیڈنس سے ہندو دھرم والے لوگ ہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے ہندو دھرم شروع کیا، ہڑپا اور موہنجو دڑو جب اپنی پیک پہ تھے تب ابھی تک آرینز آئے ہی نہیں ہوئے تھے. اور خاص طور پہ جو سی ہڑپا اور موہنجو دڑو کے اندر جو ریمینز ملی ہیں، اس کے اندر کسی عبادت گاہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہڑپا میں بعض جگہ پہ پانی کے حوض ملے ہیں جس کے متعلق خیال ہے کہ شاید یہ کسی ریلیجس ایکٹیویٹی سے تعلق رکھتے تھے. خیر، جب یہ انڈس ویلی کا پیریڈ گزرا یا اس کے درمیان ہی آرینز جو یوریشینز کہلاتے ہیں، یہ لوگ عرب، یورپ اور ایرانز کا ایک مشترکہ نسلیں کہہ لیں، ان کے کراس سے جو پیدا ہوئی تھیں آرینز، یہ لوگ آئے ہیں. نارملی ان کے متعلق یہ مانا جاتا ہے، پہلے تو صرف سب کا کنسنسس یہ تھا کہ آرینز ایک حملہ آور کے طور پہ آئے ہیں. اب کچھ ایسی انکشافات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھیوری، جس کو بہت یقین سے کہا جاتا تھا کہ آرینز ہندوستان کے علاقے میں ایز انویڈر آئے ہیں، اس پہ کچھ شک و شبہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ویسے ہی ٹریول کر کے آئے ہیں جیسے بنی نوع انسان نے مختلف پیریڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یا اپنی جو سی خوراک کے مسائل کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے جس طرح سے ٹریول کرتے تھے، آرینز بھی غالباً سینٹرل ایشیا، خاص طور پہ قازقستان والے علاقوں سے اور مختلف روٹ کرتے ہوئے ہمارے پاکستان کا جو سا اس وقت ناردرن ایریا ہے اور جو خیبر پختونخوا کا ایریا ہے، اس کو کراس کر کے انڈس ویلی کے اندر داخل ہوئے. بہرحال یہ لوگ انویڈر تھے یا نہیں تھے، ایک بات ضرور ہوئی کہ ان کے آنے کے بعد کچھ عرصے بعد ہمیں موہنجو دڑو اور ہڑپا ویران نظر آتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ آرینز ہر جگہ پہ پھیلنے شروع ہو گئے. ان کی آبادی یا سوشل لائف شروع ہونے کے اندر جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی. وہ ہو سکتا ہے پہلے لوگ اور اس طرح ہوں، لیکن میں اس کو پہلے اس طریقے سے نہیں دیکھتا تھا. نارملی جب بھی ہم مذہب کی تاریخ پڑھتے ہیں یا انسانی شعور کی تاریخ پڑھتے ہیں تو میرے جیسے بندے ہمیشہ اس کا سیکوینس بناتے ہیں: میتھولوجی، مذہب، فلسفہ اور سائنس. ہندو دھرم کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا، خاص طور پہ ویدس کے متعلق جب میں نے جانا، کہ کیونکہ اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان میتھولوجی سے پہلے انڈیویجول اسپرچویلٹی کا شکار ہوا ہے یا اس کے اندر سے اس سفر میں سے گزرا ہے. یعنی کہ جو روحانیت کا سفر ہے اس کے اندر وہ داخل ہوا اور میتھولوجی یا دیوی دیوتاؤں کے جو کنسیپٹس ہیں وہ اس سے بہت بعد کے ہیں. یعنی کہ کم از کم کچھ صدیاں ضرور گزری ہوں گی دیوی دیوتاؤں کے تصورات کو ڈیولپ کرتے ہوئے، یا اگر کوئی الہامی ان کو ماننے والا بندہ ہے
تو وہ یہ سمجھے کہ خدا نے بعد میں ان کے متعلق بتایا. لیکن ہندو دھرم میں ایک بڑی مزیدار بات ہے. ہندو دھرم کے اندر آپ کو اس کے آغاز کے اندر کوئی خاص پروفٹ یا ایک خدا کا کنسیپٹ بہت کلیئرٹی سے نہیں ملتا. یہ جو کنسیپٹ ہے ہندوؤں کے اندر یونی گاڈ کا، برہما کا، یہ بہت بعد میں آیا ہے. ان کی جو سی کتاب، یعنی کہ یہ جو تقریباً جو میں نے گنی ہے جو مین ان کی مذہبی کتابیں ہیں ہندو دھرم کی، بلکہ ایک کام کرتے ہیں کیونکہ ہندو ایک علاقے کا نام ہے، کسی چیز کا نام، تو یہ دھرم کا نام تو ہے نہیں ہے. بلکہ آپ کو شاید پتہ ہو اس بات کا کہ انگریز دور میں زیادہ ان کو ہندو کہنا شروع کیا گیا. وہ ہوا کچھ اس طریقے تھا کہ ایڈمنسٹریٹیولی جو قوانین وغیرہ ساری چیزیں بنی، تو کیونکہ ہندوؤں کے اندر یا اس کلاس ایک ایسی تھی جس کے بہت مختلف شیڈز تھے. کوئی ایک بھگوان کا یا خدا کا ماننے والا بھی تھا، کوئی 3 والا تھا، کوئی کروڑوں والا تھا، کوئی لاکھوں والا تھا. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہر وہ بندہ ان کے انگریزوں کے زمانے میں جو مسلمان، عیسائی، یہودی، پارسی اور سکھ نہیں ہے وہ ہندو ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہندوؤں کا جو اپروپریٹ نام ہے اس دھرم کا، وہ سناتن دھرم والی بات میرے دل کو لگتی ہے. سناتن دھرم ایک ایسے دھرم یا سناتن ایک ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ سے ہے. جس طرح ہم مسلمان ازل اور ابد کا جس طرح ہمارا کنسیپٹ ہے کہ ازل کے خدا ازل سے ہے، کہ ہمیشہ سے ہی ہے، اسی طریقے سے سناتن دھرم کا مطلب ہے ہمیشہ سے ہونا. تو بات ہو رہی تھی کہ وید کیسے، کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وید کسی ایک خاص پروفٹ پہ یا پیغمبر یا کسی ایک اوتار پہ نہیں آئے. اس زمانے کے مختلف طرح کی رشیز کی کیٹیگری تھی. رشی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج جس چیز کو ہم فقیر یا اوتار کہتے ہیں، اس طرح کا ایک مذہبی ایک پرسنالٹی کو کہا جائے گا. ان کے اوپر جو ریولیوشنز ہوئیں یا جو ان کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے اوپر جو الہامات ہوئے یا ان کو ایک ان کے خیال کے مطابق کسی ایک بڑی طاقت نے ان کی طرف جو القاء کیا الفاظ کا یا کنسیپٹس کا، وہ وید کہلانے شروع ہوئے. اب یہ اس سے میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کے اندر کیونکہ ویدوں کے مختلف طرح کے رشیوں کی ایک کوشش نظر آتی ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو ایز اے ریولیوشن جو ان سے تھا ریسیو کیا اور پھر اس کو سٹور کیا گیا. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں سنسکرت ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرینس، یہ جو سنسکرت زبان ہے یہ آرینس کی زبان ہے. اس سے پہلے جو دراوڑی، جس طرح میں نے کہا کہ تامل لینگویج جو ان سی تھی، وہ شروع ہوئی تھی. تو ویدس کی وجہ سے ایک قسم کا یہ جو سناتن دھرم ہے یا یہ جس کو عام زبان میں ہم ہندو دھرم کہتے ہیں، اس کی شکل بننی شروع ہوئی. ان ویدس کے اندر آپ کو لائف سے اسپرچول ورلڈ کا بھی تعارف ملتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو سوسائٹی کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، سچی باتیں، جھوٹ سے اجتناب، قتل سے اجتناب، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، وومن کا رول، مرد کا رول، یعنی کہ جو ایک قسم کی آپ ریولیوشنس ریلیٹڈ ٹو ہیومن لیونگ ہے آپ کو ویدوں کے اندر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ جو سی مین موٹی موٹی کتابیں ہیں. میں نے پہلی دفعہ آپ کو پتہ ہے میں نارملی نوٹس بنا کے نہیں پڑھتا، لیکن کیونکہ یہ ایک مذہب کا معاملہ ہے اور خدا نہ خواستہ جیسے میرا اپنا مذہب اسلام ہے، اس کی کتابوں کا نام کوئی غلط لے تو مجھے بڑا غصہ اور تکلیف ہوگی. تو میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بات سے ہمارے جو ہندو دوست ہیں ان کی تکلیف ہو. تو میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو موٹی موٹی جو ان سی اس سناتن دھرم کی کتابیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سب سے پہلی چیز آئی ہے وہ ویدز ہے. ویدز کے 4 حصے ہیں. ایک رگ ویدا ہے، ایک سما ویدا ہے، ایک یجر ویدا ہے اور ایک اتھر ویدا ہے. یہ 4 قسمیں ہیں ویدز کی. اس کے بعد ایک کتاب جس کو آج سے پہلے تو ہم صرف اس کو ایک نسل یا قوم کے طور پہ برہمنز کو جانتے تھے، لیکن یہ ایک
پروز ٹیکسٹ بھی موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کے پاس اپنیشدس ہیں جو فلسفیکل ٹیکسٹ ہے اباؤٹ ویدس کو ایکسپلین کرتا ہے, کہ یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ویدس کی ایک تفسیر ہے یہ اس کو بتاتا ہے. پھر رامائن ہے جو نارملی آپ کو پتہ ہے, اپنے شاید نام سنا ہو والمیکی کا. والمیکی جو ان سے ہے اس کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جو شری رام جی اور سیتا جی کے متعلق ایک پوری تفصیل دیتی ہے. پھر اس کے بعد مہا بھارتا ہے جو ان سے کونڈو اور پانڈوس کی وار ہوئی تھی, اور اس میں بھی آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ بالکل اس طرح جس طریقے سے آج ادھر موجود ہے ہندوستان جہاں پہ اس سناتن دھرم کے لوگ رہتے ہیں, لیکن جس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انڈس ویلی جو سی ہے جہاں سے آرینس نے اس دھرم کو یا ان ویدس نے آغاز کیا ہے کام کا, وہ ہمارے اس ملک کا حصہ ہے. اسی طریقے سے جو مہا بھارت لڑی گئی ہے, ایک منٹ جی, مہا بھارت بھی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ یہ جو موجودہ پنجاب کا علاقہ ہے, کچھ ہمارا زیادہ پنجاب, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنوبی پنجاب جو پاکستان کا ہے ادھر لڑی گئی ہے, بعض تھوڑا سا حصہ مشرقی پنجاب یعنی کہ انڈین پنجاب کا بھی کہتے ہیں, یہ یہاں پہ یہ وار لڑی گئی تھی. پھر اس کے علاوہ المشہور جو سب سے زیادہ نارملی ہم لوگوں کو, جو ہم مسلمز ہیں یا ادر ریلیجنز کے لوگ ہیں, ان کا زیادہ تعارف جو ان سے ہے وہ بھگوت گیتا سے ہی ہے, یعنی کہ مین بک وہ بھگوت گیتا کو ہی سمجھتے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو ان سی 4-5 مین ان کی کتابیں, ویسے 24 میں نے آپ کو بتایا, ادھر سے ہندو ریلیجن ریویل ہونا شروع ہوا. یعنی کہ یہ سناتن دھرم کا کہ اس میں ریولیوشن ہو رہی ہے معاشرے کے متعلق بھی, اور دیوی دیوتاؤں کا تعارف بھی ہو رہا ہے. یہیں پہ آپ کو دیوی دیوتاؤں کے مختلف نام آپ کو ملنا شروع ہوں گے, ان کی خصوصیات پتہ چلنی شروع ہوں گی, وہ کیسے بیہیو کریں گے, کن چیزوں کے لیے انسانوں نے کس والے دیوتا کے پاس جانا ہے, کس والے سے کیا مانگنا ہے, کس چیز کے کون سے منتر کس دیوتا کے لیے پڑھنے جانے ہیں. یہ پورا ایک ریلیجن کا سٹرکچر ان ویدز اور ان کتابوں کے ذریعے سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اچھا, اس کے اندر ایک بڑی مزیدار سی مجھے بات لگی, اسی لیے میں نے کہا کہ کسی نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ ریلیجن کی اسینس کیسے سٹارٹ ہوئی اور یہ کیسے پھیلنا شروع ہوا اور کیسے جو ان سی ریولیوشنز تھیں وہ کنسیپٹس بنے, کنسیپٹس جو ان سے تھے وہ قصص, حقائق یا سٹوریز میں ڈیولپ ہوئیں اور وہ کیسے پھر لوگوں میں پھیلنے شروع ہوئیں. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز میں نے بڑی خاص نوٹ کی سناتن دھرم کے اندر, وہ ہندو دھرم میں آغاز میں یعنی کہ جو ان سے ان کا فرسٹ پیریڈ ہے, اس میں عورت کا ایک خاص مقام ہے جو فی زمانہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. یہ دنیا کے ارلیسٹ ریلیجن کو اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر آپ کو دیوتاؤں کے کنسیپٹ کے علاوہ دیویاں بھی ملیں گی. جو رشی ہیں اور ایون جو بعض مہا رشی ہیں وہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی نظر آئیں گی. مدھیہ پردیش کے اندر اور بعض مختلف جگہوں کے اندر آپ کی جو کھدائیاں ہوئی ہیں اس میں بعض جو سی ایون منجو دوڑوں کے اندر دیویوں کی مورتیاں نکلی ہیں, اور اس کے علاوہ جو سی ہے بعض ایسی اسٹیچوز یا مورتیاں ملی ہیں جس کے اندر ایک عورت درمیان میں بیٹھی ہے اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں, یعنی کہ اس کی پوجا ٹائپ کوئی ماحول بنا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی مزیدار سی بات ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ابراہمک ریلیجن ہے ایز رپورٹڈ ٹوڈے, آج تک یہی سی بات پہ کنسنسس ہے, یا ہمیں ملا نہیں کہ کوئی عورت بھی پیغمبر رہی ہو, یا ایون جو سے صوفیہ خواتین ہیں ان کا ذکر بھی ہمیں کم ملتا ہے. بعض جو سی مفسرین ہیں یا بعض جو سی احادیث کی کلیکشن کے کاموں سے ریلیٹڈ عالم خواتین بھی ملتی ہیں, لیکن ان کی تعداد بھی کم ہے. لیکن کبھی ہم نے ان کو بہت بڑے سینٹرل رول کے اندر نہیں دیکھا. لیکن ہندوؤں کے اندر یا سناتن دھرم کے اندر آپ کو عورت کا ایک ریلیجس رول بھی ملے گا, یعنی کہ وہ دیوی بھی ہے,
چاہے وہ لکشمی ہے چاہے وہ اندرا ہے، اسی طریقے سے وہ اس کے اوپر ریولیوشن بھی آ رہی ہے، یعنی کہ مینس کہ اس کے اوپر الہام بھی ہو رہا ہے روحانی طاقتوں کے ذریعے سے، جس کو باقاعدہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو پوجا بھی عورت کی جا رہی ہے اور یہ چیزیں بھی کی جا رہی ہیں. پھر ایسا کیا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں ہندو دھرم میں یا سناتن دھرم کے اندر بھی ہم آہستہ آہستہ جب کلچرلی دیکھتے ہیں تو عورت کا بیڑا غرق ادھر بھی ہو گیا. جو یہاں پہ ایک دیوی تھی اور اس کی تو بڑی یعنی کہ جسے کہتے ہیں وہ بڑی باعزت اس کا ایک معاشرے کے اندر رول تھا، اس کی بجائے وہ کچھ اور بننا شروع ہو گیا. ایک اور چیز میں آپ کو کیونکہ دیکھ کے ہی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ غلطی نہ لگے. دو چیزیں سناتن دھرم کے اندر جو ان سے ہے بڑا امپورٹنٹ رول اختیار کرتی ہیں، ایک شروتی ہے اور ایک سمرتی ہے. شروتی اس کو کہتے ہیں کہ وچ از ریویلڈ، یعنی کہ جو ڈائریکٹ کسی رشی یا کسی مہارشی یا اس طرح کے کسی بندے پہ ریولیوشن آئی ہے گاڈس یا گاڈسز کی طرف سے یا کاسمک پاور کی طرف سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل آغاز میں سناتن دھرم کے اندر جب ابھی دیوی دیوتاؤں سے بھی پہلے ایک کسی اندیکھے اور ڈفرنٹ قسم کے ایک پاور یا ڈیٹی کا کنسیپٹ بھی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن وہ ایک کاسمک پاور کے طور پر جو رشی ہیں یا سادھو ہیں یا فقیر سنت ہیں ان کے ساتھ وہ کوارڈینیٹ کر رہا ہے. تو وہ جو سے شروتی وہ ہے جو ریویلڈ ہے. ایک سمرتی ہے. سمرتی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ان سا کمیونیکیٹ ہوا ہے پرسن ٹو پرسن، یعنی کہ ایک اچھی بات جس طرح جسے ہم اردو میں کیا کہیں گے کال کہہ لیں آپ یا حقائق کہہ لیں، جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف موو ہوتی جا رہی ہے. اسی سیکنڈ پیریڈ کے اندر یعنی کہ جو ایک فرسٹ فیز ہے ریولیوشن والا جس میں ویدس ہیں، اور اس کے بعد میں سیکنڈ پیریڈ ان کو کہہ رہا ہوں جس کے اندر دوسری والی کتابیں ہیں جس میں یہ مہا بھارت اور بھگوت گیتا اور یہ والا پیریڈ جو ان سا ہے، اس کے اندر ہی جو سوسائٹی تھی وہ ایک خاص شکل میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد آرینز کے سیٹل ہونے کے بعد، کھیتی باڑی اچھی ہونے کے بعد، مال مویشی اچھے ہونے کے بعد مختلف قسم کے سوشل نارمز کی ضرورت پڑی ہوگی. تو وہاں پہ ہم وہ ایک المشہور وہ جو ان سے ہمیں خاص طور پہ پاکستانیوں کو بھی ہندوؤں کے متعلق بچپن سے پڑھایا جاتا ہے کہ جن کی 4 کیٹیگریز تھیں سوسائٹی کی، جس کے اندر برہمن، ویش، کھتری اور شودر ہوا کرتے تھے. اچھا، میں اس دفعہ جب میں نے اب یہ خود سے چیزیں پڑھی ہیں، ان سٹیجز کو میں نے عام طبقات کے بجائے میں نے اس کو ریلیٹ کر کے پڑھا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہو پلیٹو یا افلاطون کا سمپوزیم، جس کے اندر وہ فلاسفر کنگ کا اور سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کا ذکر کرتا ہے کہ اس طرح کے لوگ یہ کام کریں گے، اس طرح کے لوگ یہ کام کریں گے، اس کیٹیگری کے لوگ یا اس صلاحیتوں کے لوگ یہ کام کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہندوؤں کے اندر یا سناتن دھرم والوں کے اندر یہ جو 4 کیٹیگریز آئی ہیں، یہ کسی کو خاص اپ گریڈ کرنے کے لیے یا ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں آئی تھیں. یہ معاشرے کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے تقسیم تھی. ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہوئی کہ ایسا شاید ہوا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ بائی ورچو آف دیئر پروفیشنز اور رولز ان سوسائٹی لوگوں نے اپنے آپ کو ذرا پریویلیجڈ بنا لیا ہوگا. لیکن جس نے یہ آئیڈیا دیا ہوگا وہ آئیڈیا پریویلیجڈ اور لیس پریویلیجڈ کلاسز کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کو معاشرے کے اندر اچھی چیزیں دینے کے لیے کیا ہوگا. اچھا، ایک بڑی اہم بات میں بھول گیا، یا شاید اسی جگہ پہ اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا. سناتن دھرم کے ساتھ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ کسی ایک ریلیجن کا نام نہیں ہے، یہ مختلف ادوار کے اندر مختلف خیالات یا مختلف اعتقاد یا نظریات اس کے اندر جمع ہوتے رہے
دیٹ از وائی یہ ایک گلیکسی آف ریلیجنز ہے یا ملٹیپل ریلیجنز ہیں جس کے اندر آپ کو کوئی سناتن دھرم کو ماننے والا کسی اور کنسیپٹ کے ساتھ نظر آ سکتا ہے, کوئی اور کے ساتھ نظر آ سکتا ہے, کوئی ایک کسی خاص دیوی یا دیوتا سے اٹیچ ہے, دوسرے کا اس دیوی دیوتا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اس نے اپنا ایک دیوی دیوتا بنایا ہوا ہے یا بنا ہوا ہے اس کا, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اسی طریقے سے ارلیسٹ جو سے سناتن دھرم کے لوگ ہیں ان میں آپ کو مزیدار بات یہ ہے کیونکہ یہ گلیکسی اینڈ ملٹیپل ریلیجنز اور کنسیپٹس کا نام ہے تو دو چیزیں بڑی مزیدار ہیں. اس کے اندر اتنی زیادہ مختلف چیزیں موجود ہیں کہ مزیدار بات یہ ہے کہ ناستک کا جو کنسیپٹ ہے یعنی کہ مینس ایتھیسٹ کا کنسیپٹ وہ بھی بہت زمانے سے, یعنی کہ جس زمانے میں لوگ روحانیت کو مان رہے تھے یا دیوی دیوتاؤں کے پیریڈ میں آگے اس کو مان رہے تھے یا بڑے بڑے کریکٹرز کو مان رہے تھے, تو اس دور کے اندر بھی ایک بندے کا نام ہے یا یہ ایک خاص طبقے کا نام ہے, چاروک نامی ایک ہمیں ایک موومنٹ نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی جو چاروک ہیں ان کی کوئی بھی اوریجنل ٹیکسٹ یا کتاب یا چیز موجود نہیں ہے. ان کے متعلق ہمیں جینزم اور بدھسٹ کی جو ٹیکسٹس ہیں یا جو تعلیمات ہیں اس میں ایک ذکر ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ بھی اس ایشین ٹائم میں یعنی کہ جینزم کے بھی پہلے یعنی کہ شروع سے شاید موجود تھے جو کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے تھے, کسی ڈیٹی کو نہیں مانتے تھے, کسی اسپرچولیٹی کو نہیں مانتے تھے اور لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں مانتے تھے. یعنی کہ کسی بھی وہ صرف جس طرح سے آج ہمارے زمانے میں امپیریکل قسم کے لوگ ہیں جو صرف جو ٹیسٹیبل اور ٹینجیبل چیز ہے یعنی کہ اس کو چھو سکیں یا ثابت کر سکیں اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے. آج سے کئی ہزار سال پہلے سناتن دھرم کے ساتھ چاروک سسٹم بھی چل رہا تھا جس کے اندر آپ کے ایسا ایک پورا قبیلہ موجود تھا یا ایسا نظریہ ماننے والے لوگ تھے جو کسی بھی قسم کی ڈیٹی کے یا دیوی دیوتا کے کنسیپٹ سے انکاری تھی. دوسری بات, آپ کو بالکل آغاز کے اندر توحید پرست لوگ بھی ملتے ہیں یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا یہ مختلف طرح کے ریلیجنز ہیں اس کے اندر, تو آپ کو مختلف اشارے ملتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ توحید پرست لوگ بھی تھے جو صرف ایک سنگولر خدا کے ماننے والے تھے. پروبیبلی اسی وجہ سے میرے لیے ایک نئی ٹرم ہے, میرے ایک بڑے عزیز دوست نہیں کہنا چاہیے, استاد کہنا چاہیے, جمیل نتکانی صاحب, ان کے تھرو مجھے کچھ عرصہ پہلے اس نئی ٹرم کا پتہ چلا. میں نے صرف اکثر آپ لوگوں نے صرف اہل کتاب کا سنا ہوگا, ایک ٹرم مجھے پتہ چلی جو بڑی رائج ہے, صرف میرے علم میں نہیں تھی, شبہ اہل کتاب. یعنی کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کلیئر کٹ پتہ ہے کہ بھئی یہ اہل کتاب ہے, جیسے عیسائی اور یہودی. اسی طریقے سے شبہ اہل کتاب ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن کے متعلق شک ہے کہ یہ بھی شاید اہل کتاب ہی ہوں, ان کے پاس کسی زمانے میں کوئی ایسی ریلیجس صحیفہ یا کتاب آئی ہو یا خدا کا وہ پیغام جو اسلام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے. تو یہ کیونکہ 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں یا اس سناتن دھرم کی دھرتی پہ یا سندھو دریا کی دھرتی کے اوپر کوئی پروفٹ نہ آیا ہو. تو اس کو بعض لوگوں کا خیال ہے پرانے زمانے میں بھی, اور پرانے زمانے میں البیرونی کا, اور نئے زمانے میں مولانا عبدالکلام آزاد اور شبلی جیسے لوگوں کا جو 20ویں صدی کے سٹارٹ کے لوگ ہیں, وہ اہل ہند کو یا اہل ہنود کو یا سناتن دھرم والوں کو یا ہندوؤں کی ایک کلاس کو شبہ اہل کتاب والی کیٹیگری میں داخل کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندو یا سناتن دھرم جو ان سے ہے اس کو سنگل آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا, اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں, مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر سے یہ نکل کے آ رہا ہے. اچھا, اس ابھی تک کی جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سم اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو یہ سناتن دھرم
یا پاپولرلی نون ایز ہندو دھرم، یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ایون جو کتاب لکھنے کی بھی میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی دیکھا اس کو ریسرچ کی سٹیج کے اوپر ہے، وہ پتہ نہیں کتنی دیر لے گی، اور اسی طریقے سے میں مختصر کرنے کی اتنی ہی کوشش کر سکتا تھا جتنی میں نے کوشش کی۔ اچھا، اس ساری بات کے جو چیز ہمیں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس دھرتی پہ جس کو ہم ہندوستان یا پاکستان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ کے سمیت ایک سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، ریلیجن کی ابتدا نہیں ہے، ریلیجنز کی ایک جو ملحوبہ ہے اس کا آغاز ہے۔ تو ہر ریلیجن یا ہر مذہب یا ہر جو اس طرح کا مذہبی خیال تھا، وہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے نظریات اور عقیدتیں اور اس طرح کی ساری پرسنالٹیز اور ساری چیزیں لے کر آتا رہا، جس کی وجہ سے مختلف ادوار کے اندر مختلف طرح کے معاشرے ترتیب پائے، کیونکہ مختلف ہر نئے نظریے نے، ہر نئے عقیدے نے ایک خاص قسم کی نفسیاتی چھاپ لگائی اپنے ماننے والوں کو۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ ان تمام مذاہب کے اندر ایک خاص قسم کا کنٹراسٹ ہے، یہ سارے ایک جیسے بھی نہیں ہیں، سب 100% ایک دوسرے سے مختلف بھی نہیں ہیں۔ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیسے ایک ریلیجن سے دوسرا ریلیجن، تیسرا ریلیجن بیچ میں سے نکلتا رہا اور سماج کو مختلف اشکال میں ترتیب دیتا گیا۔ لیکن اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ہندوستان سے تو یہ نہیں لگ رہا، خاص طور پہ پچھلے 10-12 سال سے جو لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ سناتن دھرم یا ویدک دھرم ایک ایسا دھرم ہے جس نے ایک فلیکسیبل معاشرے کو ترتیب دیا، جو مختلف طرح کے نظریات اور عقیدے کو سننے، سمجھنے، ماننے اور پریکٹس کرنے کے لیے تیار تھا، مختلف ادوار کے اندر مختلف طرح کے لوگوں کے حملوں کو برداشت کیا، مختلف نظریات کے حامل غیر ہندوستانی لوگوں کو یہاں پہ آنے اور آباد ہونے دیا۔ اس کے علاوہ مختلف سٹیجز کے اندر ایسی چیزیں یہاں پہ ڈیولپ کی گئیں کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جتنی بھی بڑی اقوام دوسری دیکھیں گی، وہاں پہ کہیں نہ کہیں یا تو اس علاقے جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، اس علاقے میں وہاں کی قومیت کا بندہ یا اس خطے کا بندہ ادھر آ کے کچھ سیکھ کے گیا، یا یہاں کا کوئی بندہ کسی چیز کو یہاں سے لے کر گیا۔ آپ میتھمیٹکس کی بات کریں، آپ جیوگرافی کی بات کریں، آپ علم الانسان کی بات کریں، آپ ماڈرن اسٹرالوجی کی بات کریں، اسٹرانومی کی بات کریں، آپ کو زیادہ تر علوم کا جو منبع ہے وہ یہی بر صغیر نظر آئے گا، اور یقینی طور پر یہ اس کے اندر کنٹریبیوشن ان ریلیجنز کی بھی ہے جس نے لوگوں کو سوچنے پہ آزاد کیا، اور مختلف طرح کے ماحول کے اندر رہنے کے باوجود ایک ملٹی پولر یا ملٹی کلچرل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا موقع بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ بر صغیر سونے کی چڑیا ہی کہلاتا ہے، کیونکہ اگر یہاں کے لوگ اپنے ان نظریات اور عقائد کے اندر سے تشدد اور شدت ختم کر لیں اور تنازعات کو نکال لیں، اور خاص طور پہ سناتن دھرم کے ماننے والے لوگ یا ویدک دھرم کے ماننے والے لوگ جو موجودہ ہندوستان کے اندر کچھ حد تک کچھ تشدد پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اگر ان چیزوں کو سے وہ جان چھڑا لیں تشدد پسندی سے یا شدت پسندی سے، تو آج بھی اس دھرم کے اندر اتنی زیادہ کوالٹی یا اتنی زیادہ مواد موجود ہے کہ یہ دنیا کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ اگلی قسط تک اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔